الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی صحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الاحزاب. الاحزاب یہ حزب ان کی جمع ہے. اس کا معنی ہے لشکر. ابھی انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے آگے. تو یہ سورت جو ہے یہ 5 ہجری کے آخر میں غزوہ احزاب کے زمانے میں نازل ہوئی تھی. یہ جو وقت تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں پر نہایت مشکل تھا اور آزمائش کا وقت تھا. کیونکہ قریش اور باقی جو قبائل تھے غطفان وغیرہ اور پورے عرب کے جو مشرکین تھے ان سب نے مل کر اسلام کو مٹانے کے لیے آخری کوشش کرنے کی غرض سے 10,000 کا لشکر لیا اور مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے پہنچ گئے. اور ان سب کی مدد مدینہ کے اندر موجود یہودی بھی کر رہے تھے اور منافق بھی کر رہے تھے. تو اس صورت میں وہ غزوہ احزاب کے جو واقعات ہیں اور پھر اس وقت جو یہودیوں کے ساتھ تعامل تھا یا پھر منافقین کا طرز عمل تھا اور اس سے بہت کچھ سکھایا اللہ نے ہمیں. اور پھر اسی موقع پر اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ رسموں کو توڑنے کا حکم دیا. جیسے بیوی کو ماں کہہ دیا جائے تو اور ماں کی طرح حرام سمجھا جائے تو اس کے احکام کیا ہوتے ہیں. پھر اسی طرح سے منہ بولے بیٹے کے جو احکام ہیں یعنی متبنہ جس کو کہتے ہیں تو اس کو حقیقی بیٹے کا مقام دے دیا جاتا تھا اور پھر وراثت بھی ملتی تھی. تو یہ اس رسم کو توڑا اور اس کی بیوی کے ساتھ بہو کی طرح نکاح کو حرام سمجھا جاتا تھا. تو باقاعدہ طور پر اللہ رب العزت نے ایک منظر بنا کے نکاح کر کے اس رسم کو توڑا. تو یہ بھی بڑی آزمائش تھی کیونکہ یہ جو جاہلی رسوم ہوتی ہیں جن میں بہت زیادہ پختگی آ چکی ہوتی ہے ان کو توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی آزمائش تھی اور یہ کام بھی آپ نے کیا. تو خیر آپ کی جو پھوپھو کی بیٹی تھی زینب بنت جہش ان کا نکاح پہلے آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے کیا اور زید بن حارثہ ہی آپ کے متبنہ تھے یعنی آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. تو پھر اللہ رب العزت نے جیسے میں نے ابھی کہا کہ ایک منظر یوں بنایا کہ زید کی اور زینب کی آپس میں نہ بن سکی تو انہوں نے طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کرنا پڑا اور یہ منافقین پہ بہت گراں گزری بات اور انہوں نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا. تو بہرحال یہاں پہ اللہ رب العزت نے یا ایھا النبیو کہہ کے بہت سے جگہوں پہ بہت سی آیات میں بڑی چیزیں سمجھائی ہیں. تو انشاءاللہ بڑی امیزنگ صورت ہے یہ اور بڑے اس میں احکامات ہیں اور خاص طور پہ اس میں یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں تو پھر لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی. بعض لوگ ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا منہ رکھنیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو لے کے چلتے ہیں اپنے خاندانی روایات کو نہیں توڑتے اپنی جاہلی رسوم پر قائم رہتے ہیں اور ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں ہماری فیملی ناراض نہ ہو جائے. اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے. قرآن کی آیات جو ہیں وہ منہدم ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے تو کوئی تو یہ تصورات اللہ نے توڑے اور ایمان والوں کو یہ سمجھائی ہیں باتیں اور باقی احزاب کے واقعات بھی انشاءاللہ. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یا ایھا النبی اے نبی اتق اللہ اللہ سے ڈرو ولا تطع الکافرین والمنافقین اور کافروں اور منافقوں کا کہنا مت مانے یعنی ان کی اطاعت نہ کریں ان کی بات نہ مانے. ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. اے نبی آپ اللہ سے ڈریں اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانے بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے جو انداز اور اسلوب اختیار کیا ہے کہ اے نبی آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. یعنی یہ ہوتا ہی ہے نا کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ لوگوں کو راضی کرنا ناراض کرنا ان کی ناراضگیوں کی پرواہ کرنا. دیکھیں ایک حد تک تو یہ کیا جا سکتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
من احب للہ وابغض فی اللہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے نفرت کی، اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے کچھ دینے سے ہاتھ روک لیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو کسی کی پرواہ کرنا، لیکن اس میں بھی پیش نظر یہ ہو کہ یہ بندہ اللہ کی کتنی پرواہ کرتا ہے. تو اس وجہ سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ اب یہ ناراض ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا بنے گا اور یہ وہ. تو اللہ کے ساتھ بنا کے رکھیں، اور اللہ کے قوانین پہ چلنے سے دنیا والے ناراض ہو جائیں تو بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ دلوں کے اوپر کس کا کنٹرول ہے، یعنی دل کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے. تو جب دل اللہ کے قبضے میں ہے تو پھر آپ کو یہ پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں اللہ کو ناراض کر کے ان کو راضی کروں. تو آپ ذرا دیکھیں کہ آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ اے نبی آپ اللہ سے ڈریں. تو اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں سے نہ ڈریں اور اللہ سے ڈریں، اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے ڈریں گے، یعنی اللہ سے ڈریں اور اللہ کے مطابق چلیں، آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں. کیونکہ اگلا یہ جملہ جو ہے نا، یہ اس بات پر دلیل ہے، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ. کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں. وہ تو کہیں گے کہ آپ اللہ کے احکامات کو مطلب نافذ نہ کریں اور متبنہ کے احکام وہی چلائیں جو ہم چلا رہے ہیں، اظہار کے احکامات وہی چلنے چاہیے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں. تو آپ اگر ان کی بات مانیں گے تو پھر جو میری وحی ہے، میری شریعت ہے، اس کا نفاذ ممکن نہیں ہوگا. ان اللہ کان علیما حکیمہ. بے شک اللہ بہت ہمیشہ سے، کانا جو ہے اس میں استمرار کا معنی ہوتا ہے، ہمیشہ سے علیمن خوب جاننے والا ہے، حکیمن بڑی حکمت والا ہے. تو یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ جو احکام اللہ نے دیے ہیں وہ علم و حکمت پر مبنی ہے، اور کافروں کے جو رسوم و رواج ہیں اور ان کے جو ضابطے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ جہالت اور بے وقوفی اور ایک دوسرے کی منہ رکھنیاں، ایک دوسرے کو راضی رکھنا. تو اللہ زیادہ جانتا ہے، یہ زیادہ جانتے ہیں. تو اس لیے آپ کسی کافر یا منافق سے نہ ڈریں، بس آپ اللہ کے حکم کو مانیں اور اس کو نافذ کریں. تو اس آیت میں خطاب تو اللہ تعالیٰ کو ہے اور امت کو بھی تنبیہ ہے کہ سب سے بڑا جو حکم ہے وہ اللہ کا ہوتا ہے، اس کے آگے باقی سارے احکامات زچ ہیں اور ہیچ ہیں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ. وَاتَّبِعْ اور پیروی کرو، اے نبی آپ پیروی کریں، مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ اس کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. یعنی جو چیز آپ کی طرف نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے وحی کی صورت میں، آپ اس کی پیروی کریں. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جو تم کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے. تو یعنی آپ کس کی پیروی کریں؟ وحی کی پیروی کریں. یہاں پہ ایک اصول فقہ کا قاعدہ ہے، عرف کا لحاظ رکھنا. تو اس قاعدے کو اتنا زیادہ اپلائی کر دیا گیا، اتنا اپلائی کر دیا گیا کہ سری جو نص کے احکام ہیں، قرآن کے احکام ہیں، حدیث کے احکام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو واقعات ہیں، جو جتنی بھی انسٹرکشنز ہیں شریعت کی، تو وہ سب اتاز ہو گئی. یعنی اس کو یہ کر دیا کہ جی عرف ہے، آج کا معاشرہ اور ہے، اس دور کے تقاضے اور ہیں، آج کے تقاضے اور ہیں، تو یہ باتیں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہیں. اللہ رب العزت سے زیادہ کون؟ یہ دیکھیں نا آپ، یہ کس قدر جامعیت ہے ان اللہ کے ناموں، صفاتی ناموں پر. علیمن، حکیمن، بما تعملون خبیرن. اللہ کو زیادہ پتہ ہے یا ان لوگوں کو زیادہ پتہ ہے جو عرف کو بہانہ بنا کے صریح احکام کی خلاف ورزی کر دیتے ہیں؟ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں، اور آپ اس چیز کی پیروی کرتے رہیں جو آپ کی طرف میں وہی کر رہا ہوں، یعنی وہی کے ذریعے جو آپ کی طرف نازل ہو رہا ہے آپ اس کی اتباع کرتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو تم لوگ کر رہے ہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر توکل کیجئے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور وکیل کی حیثیت سے اللہ کافی ہے. سسٹر ایمن آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں ابھی یا بعد میں سوالات کر لیں؟ جی تو وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. سر جیسے آپ ہاں بعد میں کر لیتے ہیں ذرا، یہ پھر
तसलसल से कुछ पढ़ लें फिर चीज़ें इंशाल्लाह। व तवक्कल अला अल्लाह, और अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और अल्लाह वकील की हैसियत से काफ़ी है। आप ज़रा ये देखें कि यानी पीछे तमहीद तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ आ गई। तो यहाँ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़ीद इसी बात को साबित किया और हमें समझाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमा के कि अल्लाह पर तवक्कुल करें। तवक्कुल का माना क्या होता है? आप में से कोई अगर बताना चाहे तवक्कुल। अल्लाह सुब्हानो तआला पे भरोसा करना, यानी कि कंप्लीट अपने जो भी, जो अल्लाह ने काम कहा है, हुक्म कहा है, उसकी हमें अल्लाह के ऊपर भरोसा करके उसके ऊपर अमल करना है। और ये नहीं देखना कि उसके नताइज क्या होंगे, दुनिया हमें क्या कहेगी, हमें क्या फेस करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसको और कोई और अगर बताना चाहे, तवक्कुल का माना क्या होता है जी। आपने बहुत अच्छा बयान किया। मैं चाहता हूँ किसी और स्टूडेंट का भी ओपिनियन ले लें इस हवाले से। चले मैं बताता हूँ, तवक्कुल का माना ये होता है कि अपना हर काम अल्लाह के सुपुर्द कर देना। जैसे अभी इन्होंने भाई ने कहा, ये भी बिल्कुल सही है। और ये भी कि अपना हर काम अल्लाह के सुपुर्द कर दे, सौंप दे अल्लाह को, कि अल्लाह मेरा ये काम जो है ना, जो मैं ये करने लगा हूँ, ये मैं तुझे सौंप रहा हूँ। तो जो अल्लाह पर, अल्लाह ने कुरान मजीद में एक और जगह पे फरमाया, वमन यतवक्कल अला अल्लाह फहुव हस्बुह। तो जो अपने काम अल्लाह को सौंप देता है, सुपुर्द कर देता है, अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, तो अल्लाह फिर उसको काफी हो जाता है। और यहाँ भी ये फरमाया कि वह तवक्कल अला अल्लाह, और आप अल्लाह पर तवक्कुल करें, अपना हर काम अल्लाह को सौंप दें। वकफा बिल्लाहि वकीला, तो अल्लाह वकील की हैसियत से काफ़ी है। ये जो वकील हम हायर करते हैं या उनकी फीस भरते हैं, फिर वो हमारा केस लड़ते हैं, वो हमारी तरफ से दिफा कर रहे होते हैं। यानी बाज तो प्रोसिक्यूटर होते हैं, बाज डिफेंस लॉयर होते हैं। तो आप जरा ये देखें, ये तो कुछ भी नहीं, इनके पास क्या है, ना इनके पास कोई इख्तियारात है। तो अल्लाह वकील की हैसियत से, लफ्ज वही इस्तेमाल किया कि ताकि हमें समझ आ जाए। यानी आप जब अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देंगे, फिर आपकी तरफ से दिफा करने के लिए अल्लाह ताला खुद आ जाएंगे। अल्लाह ताला मोमिनीन की तरफ से दिफा करते हैं। मोमिनीन की तरफ से अल्लाह ताला मदद और मुआवनत और इस्तिआनत करते हैं। आप देखें कि मरियम का वाक़या अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया। तवक्कुल पर बहुत बात की जा सकती है। अल्लाह के रसूल का फरमान भी है कि तुम ऐसे अगर तवक्कुल करो अल्लाह पर, जिस तरह परिंदे करते हैं, तो वो खाली पेट घोंसलों से निकलते हैं, जब वापस आते हैं तो उनके पेट भरे होते हैं। और जो मैं मरियम अलैहिस्सलाम की बात बताने लगा हूँ, जब उनके पास फरिश्ता आया ना, तो वो आगे से उन्होंने कहा, और फिर अल्लाह कहता है कि बड़ी वो क्रिटिकल सिचुएशन थी। उन्होंने खजूर के पास जाके और फिर एक बात की कि काश इस वक्त से पहले पहले मैं मर चुकी होती। यानी उनके ज़हन में ये था कि आगे जो खतरे हैं, जो फितने हैं, उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक पाकबाज औरत थी ना। लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल जब कर लिया, तो फिर अल्लाह ताला ने मदद इस तरह से की कि ईसा अलैहिस्सलाम ने, सुभान अल्लाह, शीर खार थे तब, वो दूध पीते बच्चे थे, और बोल के फिर गवाही दी कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है, मुझे हिकमत दी है। और फिर आगे पूरी वो स्टेटमेंट उनकी अल्लाह ने कुरान मजीद में नकल की है। तो ये है तवक्कुल का फायदा। तो जब बंदा तवक्कुल अल्लाह पे करता है ना, जैसे तवक्कुल का हक है, एक है कि हम किनारे किनारे पे चलते रहें, यानी यूं समझें कि चलो देख लेंगे, ये सौंपना पड़ा अल्लाह को मसला तो सौंप देंगे, अल्लाह के सुपुर्द करना हुआ तो कर देंगे, वरना असबाब पे ही तवक्कुल और तुकलान हम करते रहते हैं। तो जो बंदा असबाब इख्तियार करना तवक्कुल के मनाफी नहीं है, लेकिन असबाब पर तकिया कर लेना और उन्हीं को सब कुछ समझ लेना, ये तवक्कुल के मनाफी है। तो जो अल्लाह पे तवक्कुल करता है, अल्लाह उसको काफी हो जाता है। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि आप अल्लाह पर तवक्कुल करें, और अल्लाह वकील की हैसियत से काफी है। इसके बाद फरमाया, मा जअल अल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफिही। ये अब आगे कुछ अहकामात भी शुरू हो रहे हैं। मा जअल अल्लाह, पहले ये तमहीद थी। मा जअल अल्लाहु लिरजुलिन फी मिन क़ल्बैनि फी जौफिही, नहीं बनाया, बनाए अल्लाह ने, लिरजुलिन एक आदमी के लिए, मिन क़ल्बैनि
दो दिल, फी जौफी, उसके पेट में, यानी उसके सीने में। जौफ का जो लफ्ज है ना, ये सीने के लिए भी इस्तेमाल होता है और पेट के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे चूंकि दिल के हवाले से बात है, तो फिर सीना ही मुराद है। तो अल्लाह ने किसी आदमी के लिए उसके सीने में दो दिल नहीं बनाए। वमा जअल अज़वाजकुम, और नहीं उसने बनाया तुम्हारी बीवियों को, अल्लाई तुजाहिरून मिनहुन्ना, वो बीवियां जिनसे तुम जिहार करते हो। जिहार एक टर्म है, इस पे भी हम बात करते हैं इंशाल्लाह। मिनहुन्ना उनमें से, उम्महातिहिम उम्महातिकुम तुम्हारी माए। वमा जाला अज़वाजकुम अल्लाई तुजाहिरून मिनहुन्ना उम्महातिकुम, और उसने तुम्हारी उन बीवियों को जिनसे तुम जिहार करते हो तुम्हारी माए नहीं बनाया। वमा जाला अदइयाकुम अबनाअकुम, वमा जाला और नहीं बनाया, अदइयाकुम तुम्हारे मुंह बोले बेटों को, अबनाअकुम तुम्हारे बेटे, यानी हकीकी बेटे। जालिकुम कौलुकुम बिअफवाहिकुम, ये तुम्हारे मुंह की बातें हैं, ये तुम्हारे अपने मुंहों से कहना है, तुम्हारे अपने मुंहों की बातें हैं, तुम्हारी स्टेटमेंट्स हैं। वल्लाहु यक़ूलुल हक़, और अल्लाह सच कहता है, हक बात कहता है। वह हुवा यहदिस सबील, और वही सीधा रास्ता दिखाता है। और अल्लाह अल्लाह ने किसी आदमी के लिए उसके सीने में दो दिल नहीं बनाए, और ना उसने तुम्हारी उन बीवियों को जिनसे तुमने जिहार किया है तुम्हारी माए बनाया, और ना तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारे बेटे बनाया। ये तुम्हारा अपने मुंहों से कहना है, ये तुम्हारे अपने अकवाल है, अपने मुंह की बात है। और अल्लाह सच कहता है और वही सीधा रास्ता दिखाता है। अब ये आयत है हमारे सामने। इसमें सबसे पहला जुमला जो है उसको आप देख लें कि अल्लाह ताला ने किसी के सीने में दो दिल नहीं लगाए। बहुत खूबसूरत बात अल्लाह ने ये फरमाई कि यानी सीने में एक ही दिल है, वो दिल या तो मोमिन होगा या मुनाफिक होगा। एक ही दिल है, या तो वो मोमिन होगा या काफिर होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो दिल, एक ही दिल मोमिन भी हो काफिर भी हो। तो ये यानी उसी पिछली तमहीद का हिस्सा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान करना चाहते हैं और हमें समझाना चाहते हैं कि अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, और अल्लाह ताला ने जो दिल लगाया है उस दिल को ईमान से भरना चाहिए, ना कि निफाक और कुफर का उसमें कोई दखल हो। तो बंदा या मोमिन हो सकता है या मुनाफिक हो सकता है, बंदा या मोमिन हो सकता है या काफिर हो सकता है। तो एक सीने में दो दिल अल्लाह ने नहीं रखे। इसी तरह अ, हर शख्स की माँ भी एक ही है, यानी अब ये बीवी माँ नहीं बन सकती। ठीक है, इसको आप रिलेट करें आगे इस जुमले के साथ कि तुम्हारी बीवियों को जिनके साथ तुमने जिहार किया है उनको तुम्हारी माँ नहीं बनाया। इन तुम्हारे कह देने से वो तुम्हारी माँ नहीं बन गई, तुम्हारी माँ वही है जिसने तुम्हें जन्म दिया है। अच्छा, इसी तरह आगे देखें आप, और हर शख्स का बाप भी एक ही है। तो वो बाप जो तुम्हारा हकीकी बाप है वही है, और एक से ज्यादा नहीं हो सकते हकीकी बाप। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे बात इरशाद फरमाई। तो इन आयात में किसी को मुंह बोला बेटा बनाने से मना किया गया है, जिसके नतीजे में उसे हकीकी बेटे की तरह समझा जाए। यानी एक है कि वैसे अपनायत का इजहार हो जाए, अ, लेकिन एक है कि शरई अहकाम ही बदल जाए। तो शरई अहकामात जो हैं ये नहीं बदले जा सकते। शरई अहकामात का मतलब यह है कि उसको विरासत में हिस्सा देना, वो भी नहीं होगा। इसी तरह से ये कहना कि ये जो है इससे हिजाब नहीं करना, नकाब नहीं करना, तो महरम समझना उसको, ये सारी चीजें ये जो हमारे मुआशरे में राइज हैं ये सब गलत है। कहते हैं जी ये मेरे हाथों में पला है और परवान चढ़ा है, देखते देखते जवान हुआ है, अब मैं इससे पर्दा करूं। मेरी बेटी का ये भाई है तो उसको पर्दा करवाऊं। तो बिल्कुल करवाना है, खुद भी करना है और करवाना भी है। ये आप मुआशरे के अंदर बहुत बड़ा जो बिगाड़ है और बहुत बड़ी जो आप यूं कह लें कि फसाद है, और फिर रिलेशंस के हवाले से चीजें चल रही हैं। तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा अमल दखल ये है, जैसे कजन्स के हवाले से बात की जाती है। तो यहाँ पे तफसीली बात फिर
मुंह बोले बेटों के हवाले से हुई। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमा दिया कि ये तुम्हारे मुंह की बातें हैं। असल में ज़िहार के जो अहकामात हैं ना, ये सूरह अल मुजादला में तफसीलन बयान हुए। तो यहाँ पे थोड़ा इख्तिसार के साथ इसको बयान कर दिया, और असल जो मकसूद है वो मुंह बोले बेटे के हवाले से जो बातें थी वो यहाँ बयान करना मकसूद है। आगे अगली आयत में भी वही आ रहा है। अब देखिए, उदऊहुम ले आबाई, तो पहला हुक्म जो है पिछली आयत में कि मुंह बोला बेटा वो हकीकी बेटा नहीं है, इन उसके अहकामात हकीकी बेटों जैसे नहीं है। वमा जाल अदियाकुम अबनाअकुम, एक बात वाज़ेह हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि उदऊहुम ले आबाई, उनको उनके बापों की निस्बत से पुकारो। अब किसी ने कोई बेटा रखा हुआ है, यानी मुंह बोला बेटा उसने बनाया हुआ है और उसकी परवरिश कर रहा है, तो वो विल्दियत उसकी चेंज नहीं होगी। उसकी विल्दियत की जगह पे उसके हकीकी बाप का ही नाम लिखा जाएगा। जबकि हमारे मुआशरे में ऐसी चीजें चल रही हैं और लोग ऐसा करते हैं। जैसे बहुत बहुत ये ममनू बात है कि उसको किसी और बाप की तरफ मंसूब कर देना, यानी अपने बाप को छोड़ के, अगर तो वो बंदा खुद निस्बत अपनी अपने बाप को छोड़ के किसी और की तरफ करे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, साद बिन नबी वक़ास रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस जिस शख्स ने अपने बाप के गैर की तरफ अपनी निस्बत कर ली और वो जानता है कि मेरा बाप कोई और था, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फल जन्नत अलैहि हराम, उस पर जन्नत हराम है। तो अगर किसी ने खुद ऐसा कर लिया तो भी गलत है, और दूसरे जो है उनको भी मना कर दिया। कि जैसे अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जैद बिन हारसा को हम जैद बिन मोहम्मद कहा करते थे। तो जब कुरान मजीद में ये हकाम नाजिल हुए और ये आयत नाजिल हुई उदऊहुम ले आबाइहिम, तो फिर हम उनको जैद बिन हारसा कहने लगे। हुवा अक़सतु इंदल्लाह, ये अल्लाह के यहाँ ज्यादा इंसाफ की बात है। फ़इन लम तअलमू आबाअहुम, बस बेशक अगर आप उनके बापों को नहीं जानते, फ़इख्वानुकुम फिद्दीन, तो बस वो दीन में तुम्हारे भाई हैं। वह मवालीकुम, और तुम्हारे दोस्त हैं। वलैसा अलैकुम जुनाहुन फी मख्तअतुम बिही, तो तुम पर इसमें कोई गुनाह नहीं जिसमें तुमने गलती की। यानी जो पहले तुम कह चुके हो, अब अब तुम्हें चूंकि हुक्म मालूम हो गया है तो अब उनको नहीं बुलाना, यानी किसी और की तरफ मंसूब नहीं करना। वलाकिन मा तअम्मदत कुलूबुकुम, और लेकिन जो तुम्हारे दिलों ने इरादे से किया। तो यानी अगर तुम अब पहले जो गलती हो गई खता हो गई वो तो हो गई, लेकिन अगर तुम दिल के इरादे से दोबारा इसको रिपीट करोगे इस गुनाह को और इस जुर्म को, तो फिर ये काबिल मुआखजा बात होगी। वकान अल्लाह गफूर रहीमा, और अल्लाह हमेशा बेहद बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है। तो उनको उनके बापों के नाम से पुकारो, ये अल्लाह के यहाँ ज्यादा इंसाफ की बात है। बस अगर तुम उनके बाप ना जानो, या तुम्हें मालूम ना हो कि इनका बाप कौन है, फ़इख्वानुकुम फिद्दीन, तो फिर वो तुम्हारे दीन में भाई हैं। वह मवालीकुम, और तुम्हारे दोस्त हैं। वलैसा अलैकुम जुनाहुन फी मख्तअतुम बिही, और तुम्हारे लिए इस पर कोई गुनाह नहीं जो तुमने खता की, बिही इस मामले में। वलाकिन मा तअम्मदत कुलूबुकुम, और लेकिन जो तुम्हारे दिलों ने इरादे से अमदन गुनाह किया, यानी दिल दिल ने इरादे से गुनाह किया, आपको मालूम हो गया इसके बाद भी आपने किया। वकान अल्लाह गफूर रहीम, और अल्लाह हमेशा से बहुत बख्शने वाला बहुत रहम करने वाला है। तो इस आयत में भी आप ये देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यानी अगर बापों का नाम मालूम ना हो तो फिर उनको भाई कह दें आप, फिर भी किसी की तरफ मंसूब नहीं कर सकते। और जो पहले हो चुका सो हो चुका, जब शरीयत का हुक्म सामने आ जाता है और वाजे हो जाता है, तो फिर उसको मानना जरूरी होता है। तो फिर पहले जो खता से लग्जश हो गई वो तो अल्लाह ताला मुआफ कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अगर जानबूझ के तुम दोबारा दोहराओ, अमदन गुनाह करो, तो फिर इस पर मुआखजा है, लेकिन मुआफी इसकी भी है। यानी अगर ऐसा भी हो गया, ये हो नहीं सकता ना कि इंसान जानबूझ के भी गुनाह ना करे, क्योंकि वो इंसान है, तो इंसान से गुनाह का इम्कान है, वो इर्तिकाब करता है गुनाहों का। लेकिन उसके बाद फिर अगर वो मुआफ़ी मांग ले तो अल्लाह ताला मुआफ़ कर देते हैं, और तौबा की शराइत है, उन शराइत के साथ वो मुआफ़ी मांग ले। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम,
النبی، یہ نبی، الف لام پہ ہم نے بات کی تھی سورہ حجرات کے آخری لیسن میں کہ الف لام عہد کا بھی ہوتا ہے نا، ذہن کا بھی ہوتا ہے، تو جن کی بات چل رہی ہے وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو النبی، یہ نبی، اولا، زیادہ حق رکھنے والے ہیں، بالمؤمنین، مومنوں پر، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ، یعنی یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے. وازواجہ امہاتہم، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار رحموں والے، یعنی جن کا خونی تعلق ہوتا ہے، رشتہ دار، بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، ان کا بعض پر زیادہ قریب ہے، زیادہ حق رکھنے والا ہے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، والمہاجرین، اور مہاجروں میں سے، الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کوئی نیکی کرو، معروفاً کوئی نیکی. کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے، یعنی یہ حکم کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے. اس آیت میں بہت سی باتیں ہیں، میں ایک دفعہ اس کو با محاورہ ترجمہ کرتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ سیکھتے ہیں کہ یہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ان کا بعض پر دوسرے ایمان والوں اور ہجرت کرنے والوں سے زیادہ حق رکھنے والا ہے، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے کوئی نیکی کرو، اور یہ حکم کتاب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا ہے. اچھا، اس میں ہم کچھ چیزیں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اولا کا معنی کیا ہے؟ اولا کا معنی اقرب، زیادہ قریب، اور احق، زیادہ حق رکھنے والا. تو اگر ہم یہ کریں کہ اقرب کا معنی کریں، زیادہ قریب کا معنی کریں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمارا کوئی قریبی نہیں ہونا چاہیے، سب سے زیادہ ہمارے قریب اللہ کے نبی ہونے چاہیے. اور اگر ہم حق کو کریں، زیادہ حق، تو پھر یہ ترجمہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمارے اوپر کسی کا حق نہیں ہے، سب سے زیادہ مخلوق میں سے، یعنی خالق کا حق تو بہت اوپر ہے نا، مخلوق میں سے سب سے بڑا حق جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو یہ دونوں معنی ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو یہ اس میں یوں کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت ہونی چاہیے بہت زیادہ، یعنی آپ کی تعلیمات کو بہت زیادہ سمجھنا چاہیے، بہت زیادہ سیکھنا چاہیے، اور آپ کا ہر وقت تذکرہ کرنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ نبی رحمت ہمارے محبوب ہیں، اور یہ ان کی جو محبت ہے یہ کوئی اختیاری نہیں ہے کہ ہم چاہیں تو محبت کریں، چاہیں تو نہ کریں. ان کے ساتھ ہماری محبت یہ اجباری ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمارا ایمان تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک ہم ان سے محبت نہ کریں، اور محبت بھی اپنی جان سے زیادہ نہ کریں. یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور وہ حدیث بھی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی جب آپ نے یہ پوچھا کہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو، تو حضرت عمر نے کہا کہ سب لوگوں سے بڑھ کر، مگر اپنی جان سے کم. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب تم ایمان کے درجے پر فائز ہو گئے. تو یہ معنی ہے کہ قربت. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہمارے محبوب ہیں، تو محبوب کے بارے میں بہت زیادہ جانا جاتا ہے. یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ لوگ جس سے محبت کرتے ہیں پھر اس کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر اس کو تلاش کرتے ہیں، پھر اس سے ملنے کی خواہش ہوتی ہے، پھر اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ اٹھتا کیسے ہے، یہ بیٹھتا کیسے ہے، یہ کھاتا کیسے ہے، یہ رہتا کہاں ہے، یہ کس طرح سے پورا اس کا وہ. تو یہ اس کی ایک مثال یہ لے لیں، یعنی اگرچہ وہ قابل مذمت چیزیں ہیں، لیکن بہرحال ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. جیسے کوئی جن کو سٹارز کہہ دیا گیا، یا پھر کوئی سیلیبریٹیز ہیں، یا جو بھی ہے، ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں، پھر لوگ سنتے ہیں، پھر بڑی فالوئنگ ہوتی ہے، اور پھر ویوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. پر ہمارے ایمان کا جو
تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کی جائے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم آپ کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ قریب ہونے کا مطلب میں نے بتا دیا کہ آپ کے بارے میں بہت زیادہ ہم جانیں، آپ کی سیرہ کو سیکھیں، آپ کا لائف سٹائل کیا تھا، آپ کن گھروں میں زندگی گزار کے گئے۔ ہم نے سورہ حجرات میں گھروں کا کچھ مختصر تعارف کیا بھی تھا۔ یعنی آپ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری، بہت زیادہ آپ کے بارے میں انفارمیشن ہو ہمیں۔ آپ کی شب و روز کیسے گزرتے تھے، رات کی تہجد کا کیا عالم تھا، نمازوں میں کیا خشوع و خضوع تھا، یہ جتنی بھی، تو اس یہ ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ سیرت سے، حدیث سے۔ تو یہ ہے اقرب۔ اور احق کا معنی کیا ہے؟ کہ پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے، وہ کہے کہ یہ بات ماننی ہے لیکن میں کہوں میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ حدیث ہے، میں اسی کو مانوں گا۔ تو تو یہ ہے کہ پورے پورے آپ کے رشتہ دار ایک طرف ہوں، آپ کے دوست احباب اور دنیا کے سب لوگ ایک طرف ہوں، لیکن آپ حدیث کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے نبی کا زیادہ حق، کہ آپ ان کو حق دے رہے ہیں۔ اور پھر اقرب کے اندر یہ معنی آ جاتا ہے کہ آپ ان کو ان کے بارے میں زیادہ جانیں اور قریب ہوں۔ اور حق کے معنی میں یہ آ جاتا ہے کہ ان کی سیرہ جب پڑھ لی ہے، ان کی حدیث جب دیکھ لی ہے، تو پھر اس پر عمل کریں، اور اس عمل میں پھر کسی اور کو ترجیح نہ دیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ترجیح دی جائے۔ یہ خاص طور پہ جو مختلف مسالک ہیں، جو کسی نہ کسی فقہ کو مانتے ہیں، ان کے لیے بھی اس آیت میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی یہ کہا کہ مومنوں کے لیے نبی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وہ آئمہ کرام، محدثین عظام، یہ آئمہ اربع، یہ سب جتنے بھی ہیں، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی، ان کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن سب نبی کے بعد ہے۔ نبی مکرم سے آپ دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ نے یہی کہا تھا نا، جب آپ مسجد نبوی میں مصلی رسول پر بیٹھ کے حدیث پڑھاتے تھے، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ہر بندے کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس خبر والے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ معنی ہے حق، ٹھیک ہے، یعنی زیادہ حق کس کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جی، تو ہم بات کر رہے تھے اللہ کی توفیق سے آیت نمبر 6 پر، کہ نبی جو ہے وہ مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی یعنی نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور مسلمانوں کی اپنی جو منہ بولی مائیں، تو کسی معنی میں بھی ان کی مائیں نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیں، عفواً بیویاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو یہ ایک قاعدہ ہے مسلم، قرآن مجید نے دے دیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جو احکامات ہیں یہاں بھی، یہ مائیں اس معنی میں نہیں ہے کہ جس طرح حقیقی ماں پردہ نہیں کرتی تو نبی کی ازواج بھی پردہ نہیں کریں گی، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ حکم دیا کہ جب آپ نے کوئی لین دین کرنا ہو یا کوئی بات کرنی ہو تو پردے کے پیچھے سے کریں۔ تو یہاں بھی یہ بات سمجھا دی کہ جو حکم اللہ تعالیٰ بیان کرتے، کوئی ایک ٹرم دے دینے سے یا ماں کہہ دینے سے احکامات نہیں بدلتے، بلکہ ان احکامات کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ ایک لفظ پر، قرآن مجید کے ایک لفظ پر یا قرآن مجید کی ایک آیت پر فیصلہ نہیں ہوتا، بلکہ اوورال ساری نصوص کو دیکھنے کے بعد ہی شرعی حکم مرتب ہوتا ہے اور پھر اس کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں، اولو الارحام، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو پھر مہاجرین کو وہاں پہ آباد کیا تھا، اور ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بنا دیا تھا، جس کو مواخات کہتے ہیں، مواخات مدینہ۔ تو یہ بھائی چارہ اتنا بڑا کہ انہوں نے وارث بھی سمجھ لیا، ایک دوسرے کو وراثت بھی دی جاتی تھی اور ولی بھی قرار پائے۔ تو پھر یہاں پہ اللہ رب العزت نے تھوڑا اشارہ کر کے اور آگے جا کے مزید
سورہ انفال میں بھی ہے اور سورہ احزاب میں بھی ہے کہ پھر ان کو وراثت میں حصہ دینا بند کر دیا گیا، یعنی وہ مواخات اتنی پختہ ہو گئی کہ اس میں وراثت میں بھی حصہ دیا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ فرمایا کہ قریبی رشتہ دار ہی یہ اللہ کی کتاب میں مومنوں اور مہاجروں سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو وراثت ملے اور یہی ولی بنے۔ ہاں لیکن اگر تم کوئی کسی دوست سے یا کسی مومن یا مہاجر بھائی کے ساتھ کچھ دینا چاہو تو اس میں پھر ہدیہ دے سکتے ہو آپ، یا پھر آپ وہاں پہ ایک ثلث کی وصیت کر سکتے ہو، یعنی ایک حصے کی 3 حصے کیے جائیں پراپرٹی کے تو ایک حصے کی وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن وہ وصیت کے طور پر دیا جائے گا، وراثت کے طور پر نہیں دیا جائے گا۔ تو اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے کچھ دینا چاہتے ہیں تو یا تو اسے ہدیہ کر دیں یا پھر ثلث کی وصیت کر دیں، یعنی ثلث سے کم کر سکتے ہیں، ثلث سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ آیت پھر اللہ رب العزت نے نازل کر کے تو گویا کہ وہ احکام ختم کر دیے جو ایک رائج ہونا چاہ رہے تھے اور ہو گئے تھے، کہ مواخات مدینہ کے نتیجے میں جو بھائی تھے، یعنی وہ کوئی خونی رشتہ دار تو نہیں تھے، تو وراثت کے احکام جو کہ اللہ نے واضح طور پر بیان کر دیے، اور فرمایا کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ یعنی لوح محفوظ میں اصل حکم یہی ہے۔ اور یہ جو لوگوں نے رواج بنا لیا تھا ایک دوسرے کو بنانے کا، تو یہ منسوخ تصور ہوگا۔ اللہ کی کتاب جو لوح محفوظ ہے، جس میں سب سے پہلے ہمیشہ سے کا ترجمہ کانا کی وجہ سے کیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا کہ اکتب، لکھ۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ فرمایا کہ آئندہ جو بھی ہونا ہے تو لکھ۔ تو اللہ رب العزت کا علم چونکہ بڑا جامع ہے، بڑا باکمال ہے، تو اللہ نے یہ سارے احکامات، یہ ساری چیزیں پہلے ہی لکھوا لی لوح محفوظ میں۔ یہ معنی ہے کان ذالک فی الکتاب مستورا۔ اچھا، اس میں اگر تو آپ کے سوالات ہیں وہ لے لیتے ہیں۔ ایک بات پیچھے جو زہار کے حوالے سے ہے اس کو میں تھوڑا سا، اگر آپ لوگ کہیں تو، چونکہ یہاں زہار کے احکامات تفصیلاً بیان نہیں ہوئے، وہ سورہ المجادلہ میں ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے زہار کا کفارہ بھی بتایا، یہ جو ہے نا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ۔ تو یہ زہار کیا ہے کہ کہہ دینا کسی اپنی بیوی کو کہہ دینا کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، یعنی تمہاری کمر میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی ہوتی ہے، تو یہ زہار ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکوہ کیا تھا خولہ نے، تو پھر اللہ نے آیتیں نازل کر کے تو اس کا کفارہ بھی دیا، اور وہ کفارہ یہ تھا کہ ایک گردن آزاد کروانا۔ اور یہ کفارے کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے کہ ایک گردن آزاد کروانے کی طاقت ہو تو پھر یہی کفارہ ہے، اور اس کے بعد اگر یہ نہ ہو تو پھر 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنا، یعنی فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو بیوی کے پاس جانے سے پہلے 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنا۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو، یعنی اس کے پاس یہ بھی ہمت اور طاقت نہ ہو کہ وہ یہ کر سکے، تو اللہ فرماتا فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینہ، تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک گردن آزاد کروائے، اگر وہ طاقت نہیں ہے تو پھر 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے، اور اگر وہ بھی طاقت نہیں ہے تو پھر اس کے بعد تیسرا یہ مرحلہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ تو یہ زہار کا کفارہ ہے، اور اس کے احکامات میں نے کہا سورہ المجادلہ میں تفصیلاً بیان ہوئے ہیں۔